7 کھجوریں اور ہمارے نبی کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اس میں کتنی برکت ہوئی، اس کو سماعت کریں۔ کتنے لوگوں نے کھایا، پورا سماعت کیجئے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، اور بات اچھی لگے تو دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے۔ 7 کھجوروں کا واقعہ حدیث پاک سے سماعت کریں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، کہ غزوہ تبوک میں ایک رات حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے بلال، کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے موجود ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار، آپ کے رب کی قسم، ہم تو اپنے توشے دان خالی کیے بیٹھے ہیں، یعنی پہلے سے ہی ہم نے سارا کھانا کھا لیا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا عرض کیا تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اپنے توشے دان کو جھاڑو۔ کیا فرمایا؟ اپنے توشے دان کو جھاڑو، شاید ان کے اندر سے کچھ نکل آئے۔ لہذا نبی کا حکم پاتے ہی سب نے اپنے توشے دان جھاڑے تو سارے لوگوں کے توشے دان سے کل 7 کھجوریں نکلیں۔ کتنی؟ کل 7 کھجوریں حاصل ہوئیں۔ فرماتے ہیں آپ نے انہیں ایک جگہ پر رکھا۔ کس نے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر رکھا۔ پھر ثم وزدوا فيها على الثمرات وقال كلوا بسم اللہ، پھر ان میں اپنا دست مبارک ہمارے نبی نے رکھا اور ارشاد فرمایا، بسم اللہ، کلو، کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ بسم اللہ، کلو، کھاؤ۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ ہم تینوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مقدس کے نیچے سے ایک ایک کر کے کھجوریں اٹھانا شروع کر دیں، ایک ایک کر کے کھجوریں اٹھانا شروع کر دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گٹلیاں بائیں ہاتھ میں رکھتا گیا۔ کتنی؟ قائم بائیں ہاتھ کے نیچے رکھتا گیا۔ جب میں سکم شیر ہو گیا، فَحَسَيْتُهَا 54، یاد میں نے شمار کیا، میں نے ان کو گنا تو وہ کل 54 کھجوروں کی گٹلی تھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہر 2 ساتھیوں نے بھی پیٹ بھر کر کھجوریں کھائیں تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دست مقدس کھجوروں کے اوپر سے اٹھایا تو ان 7 کھجوروں کو اسی طرح سے موجود پایا جیسے پہلے سے تھیں، نہیں، ہاتھ رکھنے سے پہلے 7 کھجوریں تھیں۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو 7 کھجوریں پھر بھی باقی تھیں، جبکہ سارے ساتھیوں نے سکم شیر ہو کر کھجوروں کو کھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، ان کھجوروں کو احتیاط سے رکھ لو، حفاظت سے رکھ لو، اور ان میں سے کوئی نہ کھائے۔ لہذا نبی کا حکم پاتے ہی حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں نہیں کھایا، انہیں محفوظ کر لیا۔ لہذا جب دوسرا دن آیا، دوسرا روز آیا اور کھانے کا وقت موجود آیا تو آپ نے وہی کھجوریں لانے کا حکم فرمایا۔ لہذا حکم پاتے ہی وہ 7 کھجوریں لائی گئیں۔ آپ نے پھر حسب سابق اپنا ہاتھ مبارک، اپنا دست مبارک کھجوروں پر رکھا اور فرمایا، کلو بسم اللہ، اللہ کے نام سے کھاؤ۔ لہذا فرماتے ہیں اب ہم 10 آدمی تھے، اس دن 10 لوگ تھے، سب سیر ہو گئے، سب سکم شیر ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنا مقدس ہاتھ کھجوروں کے اوپر سے اٹھایا تو وہ بدستور 7 تھیں، یعنی جیسے کہ ہاتھ رکھا تھا اتنی کھجوریں پہلے تھیں، اتنی ہی 10 لوگوں کے سکم شیر ہونے کے بعد بھی بدستور وہ 7 ہی کی 7 موجود تھیں۔ سبحان اللہ۔
اے میرے پیارے دوستو، عزیز و بزرگو، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے خدا تعالیٰ سے حیا آتی ہے، مجھے خدا تعالیٰ سے حیا آتی ہے، ورنہ واپس مدینے پہنچنے تک انہی 7 کھجوروں کو کھاتے رہیں اور یہ کبھی ختم نہ ہوں۔ خدا ہے دیتا، نبی کا صدقہ ہی کھا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کے ہاتھ 7 کھجوروں پر رکھنے کی برکت ہے۔ غور کریں، میرے نبی نے 7 کھجوروں پر ہاتھ رکھا تو ان میں اتنی برکت ہو گئی کہ 3 لوگ کھا رہے ہیں تب بھی وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ 3 ہی نہیں بلکہ دوسرے دن 10 لوگوں نے سکم شیر ہو کر پیٹ بھر کر کھایا، پھر بھی وہ کھجوریں کم نہ ہوئیں بلکہ اتنی ہی بدستور موجود رہیں۔ یہ ہمارے نبی حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کی برکت ہے کہ ہمارے نبی نے کھجوروں پر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ کا اس پر نام لے دیا، یعنی فاتحہ پڑھ دی تو اتنی برکت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نبی کے، جو اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے، اس کو نہیں مانتے، جبکہ حدیث سے اس کا ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ اختیار دیا ہے کہ اگر کھانے پر ہاتھ رکھ دیں اللہ کا نام لے کر تو کھانے کے اندر برکت ہو جائے۔ درخت کو اپنی طرف اشارہ کر دیں تو گڑا ہوا جمع ہوا درخت اپنی شاخوں سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اگر میرے نبی ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر دیں تو ڈوبا ہوا سورج حضرت علی کو نماز پڑھانے کے لیے نبی کے ایک اشارے سے واپس آ جائے۔ اگر ہمارے نبی چاند کی طرف اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ چاند ہمارے نبی کا کھلونا تھا۔ یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے جس کو ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے اور اپنے امتیوں کے سامنے پیش کیا، جو آج بھی موجود ہیں اور کل بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور آج بھی اٹھا رہے ہیں، اور ان کے ماننے اور چاہنے والے انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے نبی کے فیض کا فائدہ، کیونکہ جو کچھ ملا ہے، جتنا ملا ہے، سب کچھ نبی کے صدقے میں ملا ہے، نبی کے وسیلے میں ملا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ 7 کھجوریں اور کس طرح سے نبی کے ہاتھ رکھنے کی برکت سے، اللہ کا نام لینے کی برکت سے رب تبارک و تعالی نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ وہ 7 کھجوریں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہ ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت، جس کو سنی صحیح العقیدہ مسلمان مانتے ہیں کہ نبی کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی مال میں، دولت میں، جائیداد میں، اولاد میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کو نبی کے وسیلے کا پتہ نہیں، نبی کے صدقے کا پتہ نہیں، وہ یوں ہی انکار کرتے رہتے ہیں، اور جب کہ وقت آتا ہے تو وہ وسیلہ نبی کا نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی وسیلہ لے لیتے ہیں، اپنی اولاد کا وسیلہ لیتے ہیں، اپنے روپیے پیسے کا وسیلہ لیتے ہیں۔ تو جو لوگ نبی کا وسیلہ نہیں مانتے، نبی کا صدقہ نہیں مانتے، پھر اپنی اولاد کا، اپنے پیسے کا کیسا وسیلہ، کیسا صدقہ